ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار غم زدہ یوں نہ ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس ہی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار اس برس ہی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و حاضرین، سامعین و معزز خواتین، مجید سلسلے وار درس میں جو آن لائن چل رہا ہے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی جائیں گی اور ان آیتوں کی ترجمانی اور اس کے متعلقات سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک حدیث پاک اور ایک فقہی مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی آیتیں چل رہی ہیں، چنانچہ گزشتہ جو تلاوت کی گئی تھی ان آیتوں کے آگے کا حصہ آج پڑھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آیت قرآنی کی تلاوت کے بعد ایک بار آپ اپنی جگہ اور میں اپنے انداز میں درود پاک کا نذرانہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. سورۃ الاعراف قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 7واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 53 تک گزشتہ گفتگو ہو چکی تھی. آج آیت نمبر 54، 55، 56 یعنی 54، 55 اور 56 نمبر کی یہ 3 آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی قدرت کی نشانیاں اور قدرت کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے بعد کچھ حکم دیے ہیں. ایک حکم کرنے کا ہے اور ایک آیت میں حکم نہیں کرنے کا ہے. کیا کرنے کا ہے کیا نہیں کرنے کا ہے وہ تو آگے دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو آیت شریفہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کر رہی ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں. فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک اے لوگو تم سب کا رب اللہ ہے. الذی، جس نے خلق السماوات والارض، جس نے سماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو کریٹ کیا. خلق کا مطلب بنایا. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور وہی ہے جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے جبکہ وہ ایک دوسرے کے لیے طالب کرنے والے، یعنی دن رات، رات سے دن، دن سے رات، رات سے دن. اور پھر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو اس نے اپنے حکم کے تابع کر دیا ہے. مسخرات. الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ اسی کے لیے پیدا کرنا بھی ہے اور اسی کے لیے امر کا معاملہ بھی ہے. تفصیل ہم سنتے ہیں ابھی. تبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرنے والا، بہت ہی بابرکت، سارے عالمین کا پروردگار، پالنہار، سارے عالمین کو پالنے پوسنے والا ہے. پہلی چیز جو اس میں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی وہ یہ کہ تم سب کا رب اللہ ہے، اور اس اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے، بنایا ہے، اس کو کریٹ کیا ہے. یہ آیتیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، تو یہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ مٹی، پتھر، تانبا، پیتل وغیرہ کے بنے ہوئے اشیاء کو قدرت رکھنے والا مانتے تھے. آج بھی کچھ ہیں لیکن اس زمانے میں عرب میں اس بات کا چلن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ تم سب کا رب اللہ ہے. اللہ ربنا و ربکم، اور بھی مقامات پہ آیا ہے اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. تو
تو یہاں اللہ نے فرمایا تم سب کا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اب ایک چیز، آسمان اور زمین کو کریٹ کیا، یہ تو بات واضح ہے۔ آسمان 7 ہیں، زمین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کے بھی 7 طبق ہیں، لیکن ارض کا پلورل استعمال نہیں کیا گیا، ارض کو سنگولر استعمال کیا گیا، سماوات کو پلورل استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمین بھی 7 ہیں، لیکن زمین کے طبق ایک دوسرے سے ملے ہوئے جڑے ہوئے، جبکہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے ساتھ ساتھ ہونے کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ پھر اس کو ایک یہاں کیوں کہا گیا، وہاں پہ تو 7 کہا گیا؟ تو بعض مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ چونکہ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، اس کو الگ الگ گنا گیا، اور چونکہ زمین ایک اکیلی، زمین کے 7 طبق ملے جڑے ہیں ایک ساتھ، جس طرح پیاز کی ڈلی ہوتی ہے، ایک پرت کے ساتھ دوسری پرت جڑی ہوتی ہے، دوسری کے تیسری جڑی ہوتی ہے، اسی طرح ایک ڈلی کو ہم پیاز کی ڈلی کہتے ہیں، اسی طرح یہاں پر زمین کو ایک کہا گیا۔ اب جو بات قابل غور ہے یہاں وہ یہ کہ فی 6 ایام، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، خیر ثم استوى علی العرش پر بعد میں آتے ہیں۔ 6 دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ دن کا کیا مطلب؟ دن آج کل ہماری دنیا میں اس وقت کو کہتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک ہو، اس کو دن کہتے ہیں، ڈے۔ اور اس کے لیے سب کو یہ معلوم ہے کہ زمین گل پھر رہی ہے، زمین کا جب پھرنا ہوتا ہے تو جو حصہ اس کا سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو حصہ اس کا سورج کے سامنے نہیں رہتا پیچھے رہتا وہاں رات ہوتی ہے۔ تو زمین، آسمان، یہ سب پیدا تو کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ 6 دن میں پیدا کیا، تو زمین کو بھی 6 دن میں پیدا کیا، آسمان کو بھی 6 دن میں پیدا کیا۔ تو ہم جس کو آج دن سمجھ رہے ہیں وہ دن اللہ کے پاس دن نہیں ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دن دنیا کے بننے کے بعد اس کے گھومنے پر ڈیپینڈ ہے، جبکہ دنیا ہی نہیں بنی تو وہاں دن کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے کہا گیا ایک وقت مقرر کو اللہ تعالیٰ نے یوم کا دن، یوم کا لفظ دیا ہے۔ اب ہم بھی ایک وقت مقرر صبح سے لے کے شام تک کا جو ٹائم اس کو دن کہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو دن ہے وہ ہمارے دن کی طرح نہیں ہے جس دن کا یہاں اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا 6 دن۔ تو اس بارے میں مفسرین تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن جو ہوتا ہے یہاں کے 1000 سالوں کا ایک دن ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس طرح ایک دن کے 1000 سال، 6 دن کے 6000 سال۔ تو یہ دنیا ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی۔ دراصل اس آیت مبارکہ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت سارے شکوک و شبہات کا جو غیروں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں ایک دم سد باب ہے، اس کو دینا ہی کیا، ان کے تمام تر خیالات کو رد کیا گیا۔ اب دیکھیں، سائنسی اعتبار سے ہو یا فلسفیانہ انداز میں گفتگو ہو تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب کوئی خدا کے منکر ہیں، کوئی بولتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ بن گئی، ایک دھماکہ ہوا خود بن گئی، کوئی کہتے ہیں کہ صاحب یہ دنیا پہلے اللہ نے بنائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو خالق کریٹر اس کا اس سے لا تعلق ہو کے بیٹھ گیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب بیکار باتوں کا جواب اس میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پالنے کو کہتے ہیں۔ پالنا کس کو کہتے ہیں؟ پالنے کا مطلب کسی چیز کو جو یعنی پرفیکٹ نہیں ہے اس کو پرفیکٹ بنانے تک اس کو کیئر کرنا۔ ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو چلنا پھرنا کھانا پینا کچھ نہیں آتا، تو اس کی ماں اس کو کیئر کرتی۔ کب تک کیئر کرتی؟ جب تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ تو یہ پالنا پوسنا ہے۔ کیا کوئی یہ بولتا ہے کہ صاحب ماں جو ہے ایک 60 سال کے آدمی کو پال رہی،
ماں 60 سال کے آدمی کو پالتی نہیں بولتی، ماں تو بچوں کو پالتی ہے. تو یہ پالنا ہے، یعنی کسی چیز کو جو نقص کی، ڈیفیکٹیو ہے یا انکمپلیٹ ہے، اس کو کمپلیٹ وے میں لا کر رکھنے کے لیے جو کیئر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پالنا. سسٹین بولتے ہیں اس کو، فوسٹرر بولتے ہیں اس کو، پالنے والے کو. اور اللہ تعالیٰ رب اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس کی کیئر بھی کرتا ہے، اس کی یعنی اس کی بقا کے لیے پورا انتظام کرتا ہے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. تو 6 دن میں پیدا کرنے کا یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ دنیا کو اتفاق نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس پر بہت زمانے تک کام ہوتا رہا، اور اس کے بعد اس کے اندر حکمت اور مصلحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کہاں رکھنی تھی، کیسے رکھنی تھی، یہ سب چیزیں ہیں. ایسے ہی یوں ہی دنیا نہیں بن گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ انما خلقناکم کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تو بیکار میں ایسے ہی پیدا کر دیا. تو انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن انسان کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں، انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ 6 دن کیا ہے. 6 دن دراصل 6 فیسز ہیں، سمجھیے. ایک وقت، دوسرا وقت، تیسرا وقت، چوتھا وقت، 5 وقت، چھٹا، اس طرح ایک وقت میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی. یہ اس کی حکمت ہے. اگر وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں بن جا سکتی. کن اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکن. جب کوئی وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کہتا ہے کن، ہو جاتی ہے، کن ہو جا، ہو جاتی ہے. لیکن دنیا کو اس نے اتنے اہتمام سے اس لیے بنایا تاکہ یہاں آنے والا کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے بیکار میں بنا دیا گیا یوں ہی، بلکہ اپنی وجود کا، اپنی موجودگی کا، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھے اور اس مقصد میں لگا رہے. وہ مقصد کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنا ضرورت کا کھانا سونا، لیکن سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، سب کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خالق کو خوش کرنے کے لیے. اور اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے قابل، پوجنے کے لائق نہیں ہے. اس کے سوا سب سے منہ موڑ کر اس کی طرف رجوع ہونے کے لیے یہ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. یہ ہمارا مقصد حیات ہے، عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ ذاریات میں کہ میں نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اب عبادت کے لیے پیدا کیا کا مطلب یہ کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اور اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا کمانا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا شادیاں کرنا بھی، اور ساری چیزیں جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اس کو منانے کے لیے کریں تو سب چیز عبادت بن جائے گی. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش. 6 دن میں اس نے بنا کے پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. اب یہ عرش پر متمکن ہوا، اس مسئلے کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اس بارے میں اتنا عرض کر دوں کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ آیات قرآنی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جن کو محکمات کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. محکمات کھلی واضح آیتیں جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. متشابہات وہ آیتیں جن میں کنفیوز ہونے کا امکان ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی ابتدائی حصے میں آیت پاک ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات. وہی ہے جس نے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی. منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، کھلی واضح. اخر متشابہات، اور ان میں دوسری قسم کی وہ بھی ہیں جو متشابہات ہیں، کنفیوز ہونے کا اس میں امکان ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو اب رہے وہ لوگ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، بگڑے ہوئے دل ان کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون ما تشابہ، تو وہ کنفیوزنگ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ، آزمائش میں لوگوں کو ڈالیں. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، اور اس کا الٹا سیدھا مطلب نکال کے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ. اس کی تعویل تو، اس کا صحیح مطلب، اس کا صحیح میننگ تو سوائے اللہ کوئی نہیں جانتا.
اور والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جو علم میں پختہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے. یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے. تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں جو عرش پر متمکن ہونے کی بات ہے، اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے ہمارے کانوں تک ایسی باتیں سنائی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اوپر ہی ہے، یہاں ہے نہیں بول سکتے اس کو، وہاں ہے نہیں بول سکتے، اور معاذ اللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں، اللہ کو نیچے ہے بولنا، اوپر ہے بولنا، یہ سب عجیب و غریب باتیں ہیں. اس بارے میں فقہائے کرام میں حضرت امام احمد ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، یا امام ابو حنیفہ ہوں، ان لوگوں کا موقف کیا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر جلوگر ہوا، تو بس اس بات پر ہم کو یقین کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ الاستوا معلوم، استوا معلوم، اللہ تعالیٰ متمکن ہوا یہ معلوم. کیسا متمکن ہوا اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے کوئی بھی، اور اگر کوئی اس کی کیفیت بیان کرنے کے چکر میں کھوج میں جائے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ. اور اس پر ڈسکس کرنا اور اس پر بحث مباحثہ کرنا یہ بدعت ہے. اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے. اللہ کی ذات کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. ارے بھائی مطلب اس کا بزرگوں نے جو بیان کیا، بھائی کیسا بیٹھا؟ اپنی شان کے مطابق، وہ اپنی شان، وہ جیسا اس کو زیب دیتا ہے، جیسا وہ اپنی شان رکھتا ہے، اس کی شان کے مطابق وہ آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم اپنی سمجھ کے مطابق اس کو یہاں بٹھا دیں وہاں بٹھا دیں، نہیں. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو بیٹھنے بیٹھانے سے بھی پاک ہے. ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے بعد، زمین و آسمان کو بنانے کے بعد، عرش سے پوری یہ کنٹرول کرنے کا معاملہ اپنے دست قدرت میں لے لیا. لہٰذا اس طرح کی باتوں میں ہم الجھے بغیر اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب نے ہمیں جو بتایا اور حبیب کے جانشینوں نے جو ہمیں بتایا اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اس طرح کی بحثوں میں ہرگز نہ پڑیں. اللہ محفوظ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بتا رہا ہے کہ رات دن یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اور رات دن کو اور دن رات کو ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دن جو اجلا رہتا ہے پورا چمکتا رہتا، اس پر رات کی چادر اڑا دیتا، اندھیرا ہو جاتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کی قدرت ہے. کسی میں دم ہے رات کو دن کرنے، دن کو رات کرنے کی؟ ہرگز نہیں. آپ کتنے بھی لاکھوں اس کے بھاری سے بھاری وولٹیج کے بلب لگا لیں، آپ فلڈ لائٹ لگاتے ہیں. ہمارے پاس ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈے نائٹ میچ کے وقت میں لگاتے ہیں، اتنے فلڈ لائٹس لگاتے ہیں، ادھر ایک پول ادھر ایک پول، اس پہ ہزاروں، تو ایک حصہ روشن ہوتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان سارے پولوں کو ایک طرف رکھیے، سارے گولوں کو ایک طرف رکھیے، سارے جتنے پاور کے گوڑے ہیں، واٹس کے گولے ہیں، ان کو ایک طرف رکھیے. صرف ایک گولا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا رکھا ہے، جیسے ہی زمین کا حصہ اس کے سامنے آتا ہے تو اتنی روشن ہو جاتی ہے زمین، اتنی روشن ہو جاتی کہ باریک سے باریک چیز بھی نظر آنے لگتی. اللہ کا گولا وہ ہے، اللہ کا بلب سورج ہے. تو آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کا اللہ تعالیٰ یہاں اظہار فرما رہے ہیں. پھر فرمایا والشمس والقمر، سورج بھی اس کی نشانی ہے، اور والقمر، اور چاند بھی اس کی نشانی ہے. اور اس نے چاند، سورج اور ستاروں کو اپنے حکم کے تابع کر دیا ہے. آپ دیکھیں کبھی چاند آگے پھر سورج پیچھے، ایسا نہیں ہوتا. کبھی آگے دونوں ٹکراتے نہیں، یہ دونوں اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. سورج اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، چاند اپنے کام سے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل. اللہ پاک سورہ یاسین تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں آپ، تو ہم نے سورج کو لگا دیا ہے کام پہ، وہ اپنے مستقر پر چلے جا رہا ہے. والقمر قدرناه، اور ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اب یہاں چلتے تھے ایک بات بتاؤں، سورج کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے والشمس تجری، وہ بھی جاری اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. تو آج تحقیق اس بات پر
آئی ہے کہ ہاں سورج بھی اپنی جگہ ایک خاص کام پر لگا ہوا ہے. تو قرآن نے 1400 سال پہلے جو بتایا تھا آہستہ آہستہ ایک ایک چیز لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہی ہے. جو ایمان والے ہیں پہلے سے مان لیے وہ خوش نصیب ہیں, وہ مزے میں ہیں. اب جن کو نہیں ماننا تھا ان کو اللہ تعالیٰ ایسا منوا رہا ہے. بہرحال اللہ لہ الخلق مسخرات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حکم کے تابع کر دیا ہے. اور مسخر کرنا تو کنٹرول میں لانا. اللہ لہ الخلق والامر, آگاہ ہو جاؤ کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور اس کے معاملے میں سارے امور کا ذمہ دار بھی وہی ہے. اس کے حکم کے تابع ہیں, سب اسی کے حساب سے چلتے ہیں. کوئی ایک حکم دے دیا ایک چلا رہا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مختار کل ہے. تبارک اللہ رب العالمین, اور رب العالمین جو سارے عالمین کا پالنہار ہے, سارے عالمین کا پروردگار ہے. وہ صرف انسانوں کا نہیں, صرف جناتوں کا نہیں, صرف مچھلیوں کا نہیں, صرف چرندوں کا نہیں, صرف درندوں کا نہیں, صرف پرندوں کا نہیں, بلکہ سب کو وہی رزق دیتا ہے, وہی سب کو پالتا ہے. اسی لیے شاید صفی اورنگ آبادی نے کہا تھا کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. ہر ایک کی غذا اللہ بنا رکھا, سب کے گروتھ کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر کے رکھا ہے. تو یہ تو آج تلاوت کردہ 3 آیتوں میں سے ایک آیت ہوئی. ابھی 1-2 آیتیں اور ہیں, لیکن ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث پاک اور ایک فقہی مسئلہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. تو آگے کی آیتوں کو انشاءاللہ پھر آنے والے درس میں ہم پھر سے لے لیں گے. آج کی آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 54 ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوا اور کس طرح اس نے الگ الگ فیسز میں ان سب چیزوں کو بنایا اور بے مقصد نہیں بنایا, مقصد کے ساتھ بنایا. اور پھر رات کو, دن کو, چاند, سورج, ستارے, یہ سب اس کے حکم کے تابع ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان میں والشمس والقمر یسجدان, اسی کے حکم کے ساتھ تابع سب جھکے ہوئے ہیں. تو اے بندے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے, اس کی ول کے سامنے اپنی ول کو فنا کر دے, تب تو اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہوگا, تب تجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ تھی آج کی درس قرآن کی کیفیت. اب آئیے ہم چلتے ہیں آج کی حدیث پاک کے طرف. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم قال انك يا ابا ذر مع من احببت قال فاني احب الله ورسوله قال انت يا ابا ذر مع من احببت قال فاعادها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داود کی حدیث پاک میں نے آج پڑھی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ابو ذر عربی میں ابا ذر بھی پڑھا جاتا ہے, ابی ذر بھی پڑھا جاتا ہے اس کے اعراب کے حساب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک آدمی ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا. یعنی کچھ نیک لوگوں سے اگر محبت ہے لیکن ان نیک لوگوں جیسا عمل نہیں ہے اس کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو ذر, تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے, تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے. اور تب انہوں نے کہا, میں تو اللہ
تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا، وہی دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لازماً اچھوں سے محبت کریں، کہ محبت کرنا ہمارا کام بنائے گا۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین سے محبت، خلفائے راشدین سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، جی تابعین، تبع تابعین سے محبت، اولیاء و صالحین سے محبت، یہ محبت ہماری رائے گاہ جانے والی نہیں ہے، محبت ہماری بیکار جانے والی نہیں ہے، کیونکہ اگر محبت کریں گے تو جن سے محبت ان کے ساتھ حشر ہوگا، سرکار کا ارشاد ہے۔ اب اگر ہم یہاں رک کر دیکھیں کہ ہمارے نوجوان دنیا میں ایسے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں جو طرح طرح کے برائیوں میں گرفتار ہیں، ان کے بالوں جیسے بال بنا رہے ہیں، ان کا لباس جیسا لباس اختیار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان سے محبت ہے، تو خدا را آنکھیں کھولیے، محبت ان سے کیجیے جن کی محبت آپ کو کام میں آئے۔ یہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہونے والے ہیں، آپ ان سے محبت کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر ان سے محبت ہوگی۔ لہذا اچھوں سے محبت کیجیے، نیکوں سے محبت کیجیے، اور جو لوگ برے ہیں ان برے عمل کی وجہ سے ان سے محبت نہ کیجیے، بلکہ نیک لوگوں کی نیکی سے محبت کیجیے۔ ہاں، اگر کسی برے کو آپ دعا کر کے نیکوں میں شامل کرنے کی فکر کر رہے ہیں تو یہ بات اچھی ہے، لیکن یہ جتنے فلم اسٹارز یا جس کی بھی کاپی کرتے ہیں لوگ، سیلیبریٹیز کی کاپی کرتے ہیں، اپنے بال، لباس، پھٹے، اپنا اس طرح، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں ہیں، اور اللہ کے دین میں کبھی بھی ایسی چیزوں کو پسندیدگی سے نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے میں خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے لباس، اپنے بالوں، اپنی داڑھی، اپنے چال چلن پر نظر رکھیں، اور یہ مت سوچیں کہ ارے ابھی تو بہت دن ہے، ابھی تو جوان ہوں میں، کب کس کا وقت آخر ہے نہیں معلوم۔ اور حدیث پاک میں ایک مقام پہ یہ بھی آیا، انما الاعمال بالخواتیم، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا خاتمہ ہو، اچھے انداز میں رہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو ہمارے لیے یہاں بھی فائدہ ہے، وہاں بھی فائدہ ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ابتدائی زمانے میں اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ جتنی دیر ان کی صحبت میں رہیں گے اتنی دیر گناہوں سے، برائیوں سے بچے رہیں گے۔ چلیے، یہ تو ہو گئی آج کی حدیث پاک۔ اب چلتے ہیں آج کے فقہی مسئلے کے متعلق۔ فقہی مسئلہ دیکھیے، حدیث میں بھی آیا ہے، اور فقہا نے بتایا کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانے اور ہاتھ دھونے اور کھانے کے بیچ میں اس ہاتھ کو نہ پوچھیں، کچے ہاتھوں سے آپ کھانا کھائیں، اور البتہ کھانا کھانے کے بعد جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تب پوچھ لیں، تب آپ خشک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی گفتگو۔ آج کی گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آنے والی نشست میں ہم حاضر ہوں گے۔ آج کی گفتگو یہیں روکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا، جو آج آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں تیری قدرت کا جو اظہار ہے، یا اللہ اس اظہار کو دیکھ کر اپنی زندگی سنوارنے اور تیری فرما برداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرما، حضور کی اطاعت، فرما برداری اور حضور کی سنتوں سے پیار عطا فرما، اور یا اللہ جو کچھ ہم سے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار۔ جن جن لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما۔ جو جس مرض میں مبتلا ہے چھٹکارا عطا فرما۔ جو لوگ اپنے مالی پریشانیوں میں گرفتار ہے ان پریشانیوں سے انہیں چھٹکارا عطا فرما۔ جیسے کوئی قرض میں گرفتار ہے، کوئی روزگار کو لے کر پریشان ہے، کوئی بچیوں کی شادیوں کے متعلق فکر مند ہے، یا اللہ سب کی فکریں دور فرما دے، سب کے لیے مشکلیں آسان فرما دے، اور خاص طور سے دشمنان اسلام کے تمام ناپاک منصوبوں کو ناکام بنا دے، اور ہم سب کو تیرے فرما برداروں میں، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، نیکوں کی صحبت عطا فرما،
نیکوں کی سنگت عطا فرما, نیکوں کی محبت عطا فرما, نیکوں کے ساتھ دنیا میں رکھ, نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اور یا اللہ جن جن لوگوں نے جو جو دعا کے لکھا ہے ان سب کی دعا قبول فرما لے. ہمارے بزرگوں کے درجات بلند فرما, ہمارے حضرت قبلہ کے درجات بلند فرما, پیرانی ماں کے, اور ہمارے تمام تر پیر بھائی پیر بہن جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما, جو موجود ہیں ان کو سلامت رکھ, بلاؤں سے محفوظ رکھ. اور جس کی جو فکر ہے اس کے حساب سے یا اللہ اس کی فکر دور فرما دے. ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ, ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائل یا من الخائفین یا غیاث المستغیثین. اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیبک المجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی جعفر الجیلانی قدس اللہ تعالی سر العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشی مظہر لطفی زینت فرشی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد